جیسے سورہ اسراء آیت نمبر 85 میں ہے، قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے روح میرے رب کا امر ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایک تو وہ دل ہے، وہ قلب ہے کہ جسے ہم سمجھتے ہیں گوشت کا لوتھڑا ہے اور وہ ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے۔ اس کے اندر ایک وہ صلاحیت ہے جس سے انسان حق اور باطل میں فرق کرتا ہے۔ اسی بات کو مولانا جامی علیہ رحمہ نے اپنے ایک شعر میں فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دل جو گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ تو پنجرہ ہے اس ربانی عطیے کی کہ جو دل کے اندر ہے۔ اردو میں بھی کبھی کبھی بولا جاتا ہے فلاں آدمی بڑے دل والا ہے، وہاں دل سے یہی مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر الہام اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا کی ہے۔ یہی معنی اس آیت میں مراد ہے۔ تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دل اللہ کا فضل تھا، اور جو کہ ہر انسان کو ہدایت پر رہنے اور رب کو پہچاننے کے لیے عطا فرمایا گیا تھا، اور جو ذوق، شوق اور کشف کا سرچشمہ تھا، اور جو کہ ایمان کے رہنے کی جگہ اور اس کا برتن تھا۔ جب اس پر ہی کفر کی مہر لگ گئی اور کفر سے وہ اس قدر بھر گیا کہ اس میں ایمان کی جگہ ہی نہ رہی، تو اب ان کے ایمان کی کیا امید ہے؟ ان تمام باتوں سے معلوم یہ ہوا کہ کفر کرنے سے، گناہ کرنے سے یہ دل کی کیفیت بدلتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے کفر سے اور گناہ سے محفوظ فرمائے۔ سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 313 پر اور مسند امام احمد بن حنبل دوسری جلد صفحہ نمبر 497 پر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان ہو جاتا ہے، پس اگر وہ توجہ کرے، اس گناہ سے باز آئے اور استغفار کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ زیادہ گناہ کرے تو وہ سیاہ نشان زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مطففین کی آیت نمبر 14 کی تلاوت فرمائی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ ہے۔ محترم اور پیارے بھائیوں، ذرا غور فرما لیجئے کہ ساری زندگی میں ہم نے نہ جانے کتنے گناہ کیے ہوں گے، اور گناہ کر کر کے ہمارے دل پر کتنی سیاہی آ چکی ہوگی، اور گناہ کر کر کے دل میں کتنی سختی آ چکی ہوگی۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے سب سے پہلے اپنے دل کو پاک و صاف کرنا ضروری ہے۔ جب تک یہ دل گندا ہے، بندہ اللہ کا قرب اور اس کے محبوب کا قرب نہیں پا سکتا۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا، دل کی صفائی کا ایک طریقہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرے، اور توبہ کی شرائط میں پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ اس نے کیے ہیں ان گناہوں کو گناہ سمجھے اور شرمندہ ہو سکے تو اس پر ندامت کی آنسو بہائے، اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرے، اور یہ پختہ ارادہ کرے کہ مالک اب میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا،
اور پھر جو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق اس پر باقی ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کرے. جو نماز روزہ وغیرہ باقی ہیں وہ ادا کرے. جو مسلمانوں کے حقوق غصب کیے ہیں، کسی کا مال لوٹ لیا ہے، کسی کا قرضہ دبا لیا ہے تو وہ واپس کرے، لوگوں سے معافی مانگے اور بار بار استغفار کرے. تو اس کی برکت سے اس کا دل اجیالہ ہو جائے گا اور دل کا زنگ دور ہو جائے گا. پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم دن میں 100 مرتبہ استغفار کریں، یعنی 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں. یہ یاد رکھیں، جب بھی توبہ کریں اس وقت یہ نیت ضروری ہے کہ اب میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا. ہاں، اگر اس وقت تو نیت تھی کہ میں کبھی نہیں کروں گا، پھر شیطان نے گناہ کرا دیا، تو جب توبہ کی تھی وہ توبہ قبول ہو گئی. اب شیطان نے گناہ کرا دیا تو نامہ اعمال میں یہ گناہ لکھا ہے، پھر سچی پکی توبہ کریں. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ توبہ کی یہ برکت ہے کہ جب انسان سچی پکی توبہ کرتا ہے اور یہ عزم کرتا ہے کہ اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، تو سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں اور گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. پھر فرماتے ہیں حضرت امام غزالی کہ اگر پھر شیطان کوئی گناہ کرانے میں کامیاب ہو گیا تو پچھلے گناہ تو معاف ہو گئے، اب وہی گناہ ہے جو نامہ اعمال میں اب لکھا ہے. پھر سچی پکی توبہ کرے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ جب توبہ کرے تو اس وقت پختہ ارادہ ہو کہ اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا. پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم نے توبہ نہ کی اور گناہ کرتے رہے تو گناہ کر کر کے ہمارا دل سخت ہوتا جائے گا، اور بسا اوقات گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کفر کی طرف چلا جاتا ہے، اور بسا اوقات اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور پھر ایمان کی توفیق نہیں ملتی اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو بربادی ہے، تباہی ہے. آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تعالی ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہمیں نفس و شیطان پر غلبہ عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم.